اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ یہ میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے نظر کرم سے ہیں، ان کے شفقت و محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ سے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ تو واٹس ایپ ہے، جیسے واٹس ایپ سے بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور اسی طرح انسٹاگرام ہے، پھر ٹویٹر ہے، اور بہت سارے میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے الحمدللہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب میرے مرشد کی عطا ہے، جو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب میرے مرشد کی عطا سے الحمدللہ یہ معاملات ہیں سارے۔ تو اب یہ کہ ہمارے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں استخارے کے لیے بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کر کے بتا دیں۔ الگ سے ہمارا ایک شعبہ ہے استخارے کا، تو اس میں آن لائن آپ واٹس ایپ پر کال کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں استخارے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام، والدہ کا نام بتائیں گے تو ہماری ٹیم آپ کو آپ کا پورا بایو ڈیٹا استخارہ کر کے آپ کو پورا ہر چیز ڈیٹیل سے بتا دے گی۔ اور آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اگر کسی کے ساتھ سخت معاملات ہیں، جادو کے ہیں، جنات کے ہیں، تو الحمدللہ خانقاہ سے اس کی ترکیب ہوتی ہے کہ تعویذات بھی اور علاج معالجہ جو ہے نا، وہ ہم علاج تو تقریباً 7-8 سال سے آن لائن وہ روحانی پروڈکٹ بھیج رہے ہیں۔ تو وہ ہمارا جو ہے نا وہ پورا تیار کر کے ہم اس میں تعویذات وغیرہ ہے، پھر اسی طرح بندشوں کے، جادو جنات کے، تو یہ الگ الگ ہمارے کورسز بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہم تیار کر کے تو آپ کے مسئلے کے مطابق یہاں سے آپ کو کوریئر کروا دیں گے۔ تو وہ 1 سے 2 دن میں پہنچ جائے گا، پھر آپ اس کو استعمال کریں گے، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یہی ساری پروڈکٹ، روحانی پروڈکٹ آپ ہمارے ہم سے انڈیا میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں ہمارے شاگرد ہیں، وہ انہوں نے چیزیں یہ ہم نے تیار کروائی ہوئی ہیں، پھر میں خود اس پہ پڑھائی کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، تو وہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ دیکھیں فی زمانہ جو ہے نا وہ 1 نمبر چیز مل جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ واٹس ایپ پر لوگ یہ عمل بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ہمیں چوکی کا عمل بتائیں، کہ جس سے آج کل جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ چوکی اپنے اوپر لگا کے اپنے آپ کو محفوظ کریں، یا اپنے پیاروں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، یا عاملین حضرات جو ہوتے ہیں وہ مریضوں کے اوپر وہ چوکی لگائیں تو اس سے مریض محفوظ رہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ مزمل سے چوکی لگانے کا مکمل طریقہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ تو یہ بہترین عمل ہے، بہترین ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تھا۔ تو ایک جو صاحب ہے، میرا خیال نام تو ابھی مجھے یاد نہیں، انہوں نے پرچی پہ لکھ کے مجھے دیا تھا کہ حضرت یہ ہمیں یہ چیزیں لازمی اس کی ویڈیو اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹائم نکال کے تو پھر انشاءاللہ ضرور اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف سے چوکی لگانے کا مکمل طریقہ۔ تو اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ چوکی کے، آپ نے پہلے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، چوکی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چوکی، حصار، کڑا، تو یہ ایک ہی چیز ہے، بس اس میں نام مختلف ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لگانے سے جس کے اوپر لگتی ہے، سائل ہے، یا اپنا کوئی بہن بیٹی ہے، کوئی اپنا رشتہ دار ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین کہہ لو کہ ایک قلعہ نما میں اس کو داخل کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم نے چوکی لگا دی تو اس کے چاروں طرف ہم نے ایک مضبوط ترین دیواریں کھڑی کر دی ہیں، جس سے وہ آفات بلیات سے، پھر جادو جنات سے، حسد سے، بغض سے، نظر بد سے وہ محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہماری بہن بیٹیاں ہیں تو رشتوں کے معاملات میں آج کل جو ہوتا ہے نا وہ حسد میں آ کے اور لوگ کئی کچھ کرتے ہیں، بندشیں لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ بیچاری جو ہے نا وہ جب کچھ سال، 2 سال، 3 سال نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ چیک کراتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بندش لگی ہوئی ہے، تو اب پتہ ہی نہیں تھا۔ تو رشتے وغیرہ آتے ہیں، آگے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب تک چوکی کٹے گی نہیں تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح کاروبار کے معاملات ہیں، تو اکثر جو ہے نا وہ ہمسایوں میں ایسے بھی بندے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی اس کا کاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے، بہت عروج پہ ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر معاملہ کروا دیتے ہیں۔ اور وہ بندہ بیٹھا ہوا بیچارہ، اس کو پتہ بھی نہیں ہے،
کاروبار آہستہ 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 ختم ہوتا 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 وہ بالکل زیرو پہ آ جاتا۔ وہ کہتا کہ یار میں نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ میرا یہ سارا کاروبار بہترین چلتا چلتا زیرو ہو گیا۔ اب پچھلے دن مجھے کال آئی ایک بندے کی، اس نے مجھے بتایا کہ استاد صاحب، شاگرد تو نہیں تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہمارا بہترین کاروبار تھا، ہمارے جو ہے نا وہ جانور وغیرہ بھی تھے، کاروبار بھی تھا، زمین بھی تھی، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا، کچھ ہی عرصے میں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اور ہم سڑک پہ آ گئے۔ یہاں تک کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا کہ ہم جو ہے نا وہ اتنے تیزی سے نیچے گر گئے، تو اب ہم اٹھنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں اٹھ سکتے۔ تو میں نے ان کو پھر کہا کہ بھی ٹھیک ہے، آپ نام بھیجیں، میں چیک کرتا ہوں۔ جب چیک کیا تو ان کے اوپر کاروبار کی بندش تھی، جادو کے معاملات کیے ہوں۔ تو میں نے جب ان کو بتایا کہ میں نے کہا آپ کے اوپر کاروبار کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، اور گھر میں لڑائی فساد، یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ اتنے عرصے سے ہیں، تو بول رہے ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ جب سے ہم یہ نا سوچ رہے ہیں کہ اس ٹائم سے ہمیں یہ لاس آنا شروع ہو گیا اور آتے آتے ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ لوگ ہمارے پاس کام کرتے تھے، ملازم تھے، نوکر چاکر تھے، اب کیا ہے کہ اب ہم خود یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے پاس جا کے ملازمت کر لیں، کسی کے پاس جا کے کام کر لیں، تو اب اس طرح معاملات نہیں بن رہے، یعنی کہ اس طرح کے فاقے اور اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ بھئی دیکھیں، پہلے تو آپ اس کی بندش کو ختم کروائیں، جب بندش ختم ہو جائے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ 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 اللہ نے چاہا تو، کرنا مالک نہیں، اللہ نے چاہا تو آپ اسی جگہ پر واپس پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سب محنتی ہیں، تو محنت کرنے والے ہیں، تو محنت جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا تو وہ پیچھے نہیں رہتا۔ تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہہ لو کہ گھر میں ہے لڑائی فساد ہے، یا گھر میں جادو کی وجہ سے گھر میں ہر کوئی بیمار ہے، پریشانیاں ہیں، صحت خراب ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، تو بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کون سے معاملات ہو گئے کہ کہاں ہم جنجال پورے میں پھنس گئے کہ ہماری مسئلے نہیں ٹھیک ہوتے، پریشانیاں نہیں ٹھیک ہوتی، کچھ بھی ہم کر لیں تو ہے وہیں پہ وہیں۔ تو ان معاملات کے لیے چوکی کا عمل بہترین ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھائی ہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، یا ہمارے بڑے ہیں، باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹری، وہاں پر بھی اس طرح کے حسد کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چوکی بہترین ہے۔ تو دیکھیں، اب اس چوکی لگانے سے پہلے جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پہلے مریض ہے، سائل ہے، وہ کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جادو جنات نہ ہو، بندش نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کلیئر ہو پھر چوکی لگے گی۔ اگر کلیئر نہیں ہے تو پھر چوکی لگانے کا فائدہ نہیں ہوگا، اتنا اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے معاملات ہیں، اب وہ آپ اس کے اوپر جو کہہ لو کہ ایک کھول چڑھا دیتے ہیں، اب اندر کی چیزیں اندر ہیں، باہر کی باہر ہیں، وہ اندر والی اندر سے توڑ رہی ہیں، باہر والی باہر سے کوشش کر رہی ہیں، تو وہ ایک دن حصار ٹوٹ جائے گا، چوکی ٹوٹ جائے گی۔ تو جب ایک بندہ اندر سے کلیئر ہو، اس کے اوپر پھر آپ کھول لگا دیں، حصار لگا دیں، چوکی لگا دیں، اب باہر والے جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں، باہر والوں سے نہیں ٹوٹے گی، اندر سے جب ٹوٹے گی تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مریض کلیئر ہو، اور جادو جنات کے معاملات ہو ٹھیک، یعنی کہ علاج کروائے یا کرے۔ اب اس میں یہ ترکیب کرنی ہے کہ مریض کا پہنا ہوا کپڑا آپ نے لینا ہے، وہ تقریباً 2 فنگر جتنا چوڑا ہو اور لمبا کہہ لو 1 فٹ کے قریب ہو۔ تو اس کے اوپر آپ نے 4 گرہ لگانی ہے، ٹھیک ہے نا، چاروں مریض کے چاروں کونوں کی، سمجھ گئے۔ تو اب اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلی گرہ لگانی ہے تو 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، اور مریض کے اعداد نکالیں۔ کیسے نکالنے؟ آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے اعداد کیلکولیٹر لکھیں گے تو وہاں اعداد کیلکولیٹر بہت سارے آ جاتے ہیں، تو اس میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، محمد صرف لکھیں گے تو اس کے اعداد 92 ہیں، تو آپ اس میں لکھیں گے نا تو 92 اعداد آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ کیلکولیٹر ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مریض کا نام اور اس کی والدہ کا نام، بن اور بنت بھی لکھنا، جیسے مرد ہے تو مرد کا نام جیسے اقرار شاہ ہے، یا اس کا نام شاہد ہے، اس کا نام کچھ بھی ہے، تو آگے جب اس کی والدہ کا نام لکھیں گے بن لکھ کے آگے اس کی والدہ کا نام لکھیں گے۔ اسی طرح ہماری بہن بیٹی ہے، عورت ہے، یا
خاتون ہے اس کے اوپر حصار لگانا، تو اب اس میں یہ کہ پہلے خاتون کا نام آ جائے گا، آگے بنت آ جائے گا، اس کے آگے اس کی والدہ کا نام آ جائے گا۔ اب یہ آپ نے اعداد کیلکولیٹر میں لکھ لینا، اور اس میں جتنے اعداد آ جائیں، 900 آ جائیں، 400 آ جائیں، 1200 آ جائیں، 1500 آ جائیں، 300 آ جائیں، جتنے بھی اعداد آ جائیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا مزمل، 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 نام کے اعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ تصور کرنا کہ مریض کے اوپر پورا کہہ لو کہ ایک جال آ رہا ہے اور وہ محفوظ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے اوپر چوکی لگ جائے، حصار لگ جائے، کڑا لگ جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو گرہ لگائی ہوئی ہے تو آفس پین ہوتی ہے جو بالکل چھوٹی اس طرح، اس کے اوپر ٹوپی بنی ہوتی ہے، جو آپ نے یا حیو یا مزمل پڑھا ہے اس کے اوپر دم کرنا، پھونک مارنی ہے مریض کے نام کے اعداد مطابق جو پڑھا ہے، کامن پن پہ اور یہ آفس پن پہ پھونک مار کے آپ نے گرہ پہ لگا دینی ہے۔ گرہ پہلے لگانی ہے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے، اس کے بعد پھر یا حیو یا مزمل کامن پن یا آفس پن پہ دم کر کے پھونک مار کے گرہ میں لگا دینی۔ یہ تصور کرنا کہ مریض کے ایک سائڈ پر ہم نے چوکی لگا دی، یہاں سے اب شروع کرنی ہے، تو دوسرا آپ نے دوسری گرہ لگانی ہے، تو اس کے لیے پہلے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے اور پڑھ کے آپ نے گرہ لگا دینی ہے۔ گرہ لگا کے اس کے بعد آپ نے مریض کے نام کے اعداد کے مطابق یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل پڑھنا ہے اور آفس پن پر پھونک مارنی ہے، گرہ میں لگا دیں۔ تیسری گرہ آپ نے اس طرح کرنی ہے، چوتھی بھی گرہ آپ نے اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے چوتھی گرہ لگانی ہے تو وہ کیا کرنا ہے کہ دونوں کپڑے کے سروں پہ لگانی ہے۔ چوتھی گرہ آپ نے کپڑے کے دونوں سرے آ جائیں گے، یہاں پر اس طرح گرہ لگا دینی ہے، یعنی کہ وہ گول دائرہ بن جائے گا، اور پھر آپ نے یا حیو یا مزمل اس پہ پڑھ کے دم کر کے وہ آفس پن بھی اس میں لگا دینی ہے۔ اب یہ مریض کے اوپر چوکی لگ گئی، آپ نے پورا تصور کرنا ہے کہ مریض دیکھیں ہم روحانیت میں، عملیات میں ایک ہی چیز، آپ کا تصور جتنا مضبوط، جتنا کامل ہوگا، کام اتنا ہی ہوگا۔ تو اب آپ نے یہ کر کے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کالے کپڑے میں لپیٹنا ہے، لپیٹ کے آپ کو قبرستان میں کہیں بھی سائڈ پر اس کو دبا دیں۔ تو قبرستان میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جگہ صاف ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ادھر ادھر دبائیں گے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ گندگی ہے اور بعض کا گٹر کا پانی یا کچھ اس طرح، تو یہ کہ آپ نے قبرستان میں ایک سائڈ پر دبا دیں، یعنی کہ وہاں سے کوئی اس کو کھاڑے نہ تو نکالے نہ، تو آپ نے ایک ہاتھ جتنا کہہ لو کہ اتنا وہ کسی چیز سے گڑھا کھودنا، کھود کے تو وہ آپ نے اس کو دبا دینا ہے، مٹی اوپر لگا دیں۔ اب یہ دباتے ہوئے بھی آپ نے یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل پڑھنا ہے، دبا کر آپ نے پھر حکم لگانا ہے۔ حکم کا یہی ہوتا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ مریض پر فلاں بن فلاں پر، سائل ہے، مریض ہے، ہمارا اپنا ہے، کوئی بھی ہے، کہ فلاں بن فلاں پر تا حیات کے لیے چوکی لگا دیں، اور آپ نے یہ پورا اس کو دبا دینا ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ مریض اپنے نام کے اعداد کے مطابق یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل، یا حیو یا مزمل پڑھتا رہے۔ جب یہ وہ پڑھتا رہے گا تو چوکی مزید مضبوط ہوتی رہے گی۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ عامل ہو، عامل تو وہ ہے نا جو سورہ مزمل شریف کا وہ کر رہا ہے، وہ کر کے دے دے گا، آگے وہ مریض کو اجازت بھی دے سکتا ہے کہ بھی آپ نے یا حیو یا مزمل، اب مثال کے طور پہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے یا 500 پڑھنا ہے، زیادہ 3 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، تو وہ فجر نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، کسی ٹائم پڑھ لیں، چلتا پھرتا پڑھ لیں۔ اب یہ مقصد ہے کہ پوری تعداد نہیں کر پایا تو زیادہ پڑھ لیں، تھوڑا بہت کم پڑھ لیں، پڑھ لیں لازمی، کچھ دیر پڑھ لیں، یعنی کہ 40 دن پڑھ لیں یا مہینہ 2 مہینہ پڑھ لیں یا ساری زندگی پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ سورہ مزمل شریف سے آپ اس طرح چوکی لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اب کسی دن بھی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ چوکی لگانے کے بعد آپ نے ایک مرغی لینی ہے زندہ، تو زندہ لے کے مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کے صدقے کی نیت سے زندہ ہی قبرستان میں چھوڑ دیں، بس الحمدللہ آپ کا یہ کہہ لو کہ بہترین چوکی لگ گئی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مریض پہلے سے بہتر ہے، اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوگا، جادو جنات اور بندشوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ دیکھیں رکھنا تو میرے رب نے ہی ہے محفوظ،
باقی یہ علاج معالجے کے ترکیبیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے اس یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور اسی طرح لوگوں تک یہ دیکھیں خود بھی بندہ اس کا لنک لے کے شیئر کر سکتا ہے، اپنے بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، تو جتنے لوگوں کو آپ یہ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ دیکھیں جو سورہ مزمل شریف کا عامل ہے اس کو یہ میں نے بہترین ترکیب چوکی کی بتا دی ہے، اب وہ اس سے عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی بہترین چوکی لگ جائے گی، فائدہ ہو گیا نا۔ تو جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ثانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔